کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جس دکھ سے آپ گزرے، جو رشتہ ٹوٹا، جو خواب بکھرا، کیا وہ آپ کا برا نصیب تھا یا وہی آپ کی سب سے بڑی نجات تھی؟ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اس راز کی جسے لوگ برا نصیب کہہ کر بھول جاتے ہیں، مگر حقیقت میں وہی ان کے حق میں سب سے بہتر فیصلہ ہوتا ہے جو اللہ نے اپنے علم سے لکھا ہوتا ہے۔ نصیب کا مطلب کیا ہے؟ لوگ نصیب کو صرف قسمت یا لک سمجھ لیتے ہیں، مگر اسلام میں نصیب ایک عقیدہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، کوئی مصیبت زمین پر یا تمہارے نفس پر نہیں آتی مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں لکھی جا چکی ہو اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کر دیں۔ سورۃ الحدید۔ مطلب جو بھی ہوتا ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے اور اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ لوگ نصیب کو برا کیوں کہتے ہیں؟ جب ہماری دعا پوری نہیں ہوتی تو ہم کہہ دیتے ہیں میرا نصیب ہی خراب ہے۔ ایک حدیث کا ترجمہ ہے، مومن کے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے، صحیح مسلم۔ اب اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ سوچنے والی بات یہ ہے، کیا واقعی ہمارا نصیب برا ہوتا ہے یا ہم اس کی حکمت کو سمجھ نہیں پاتے؟ غم اور تقدیر کیا ہے؟ کیا غم سزا ہے؟ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ آپ کا دل ٹوٹا، نوکری نہ ملی، خواب بکھر گئے، مگر ہو سکتا ہے اسی میں نجات ہو۔ اللہ جو لکھتا ہے وہ اس کے علم کی بنیاد پر ہوتا ہے اور اس کا علم کامل ہے۔ زندگی ایک سفر ہے اور اللہ نے ہر موڑ پر کوئی نہ کوئی سبق رکھا ہوتا ہے۔ سورۃ الانفال میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ چالاکیاں کرتے ہیں اور اللہ بھی تدبیر کرتا ہے اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیں، ایک نوجوان بار بار ناکام ہوتا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، مگر کہیں نوکری نہیں ملتی، کہیں کامیابی نہیں ملتی۔ 10 سال بعد انہی ناکامیوں کی وجہ سے وہ ایک موٹیویشنل اسپیکر بن گیا، ہزاروں زندگیاں بدلیں۔ تو وہ ناکامی تھی یا نصیب کا راستہ؟ شکر اور صبر۔ شکر اور صبر جو ہے وہ نصیب کو سنوار دیتا ہے۔ شکر کریں تو دل روشن ہوتا ہے، صبر کریں تو اللہ قریب آ جاتا ہے۔ ہر حال میں شکر کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، صحیح بخاری۔ ہر حال میں شکر کی عادت اپنائیں، دعا میں مثبت الفاظ بولیں، دوسروں کی زندگی سے موازنہ چھوڑ دیں۔ سورۃ طلاق میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یا اللہ تو میرے لیے کافی ہے، یہی کلمہ ہر تکلیف کو آسان کر دیتا ہے۔ جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے اور جو نہیں ہونا ہوتا وہ کبھی نہیں ہوتا، چاہے آپ رو لیں، چیخ لیں یا دعائیں مانگ لیں۔ نصیب کبھی برا نہیں ہوتا، ہم صرف وقتی تکلیف میں اس کی خوبصورتی کو نہیں دیکھ پاتے۔ اب میں آپ کو نصیب اور تقدیر کے بارے میں اسلامی واقعات سناتی ہوں جو بالکل حقیقت پر مبنی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک نیک شخص کی دعا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا بندہ دکھا جو جنتی ہو تاکہ میں اس سے مل سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
فلاں بازار جاؤ، وہاں ایک قصاب ہوگا، وہ جنتی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قصاب کے پاس گئے اور دن بھر اس کا مشاہدہ کیا۔ وہ معمول کے مطابق گوشت بیچتا رہا، پھر شام کو گوشت لے کر گھر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اجازت مانگی کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں۔ اس نے اجازت دی۔ گھر پہنچ کر وہ اپنی ماں کے لیے کھانا تیار کرتا ہے، اس کو نہلاتا ہے، صاف کپڑے پہناتا ہے اور ماں کو کھانا کھلاتا ہے۔ ماں دعا دیتی ہے، اے اللہ، میرے بیٹے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات نصیب فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا، رو پڑے اور فرمایا، اے اللہ کے نیک بندے، میں ہی موسیٰ ہوں اور تیری تقدیر میں یہ دعا قبول ہو چکی تھی۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ماں کی دعا اور خدمت ایسی چیزیں ہیں جو تقدیر کو بدل سکتی ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی بھلائی کا سبب بن سکتی ہیں۔ ایک اور سچا اسلامی واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور طاعون کا علاقہ۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شام کے سفر پر تھے تو انہیں خبر ملی کہ وہاں طاعون پھیل گیا ہے۔ آپ نے مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ واپس لوٹ جائیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا امیر المومنین، کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہم اللہ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہیں۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ تقدیر کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ انسان بے عمل ہو جائے۔ عقل اور احتیاط بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ ایک اور سچا اسلامی واقعہ ہے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت خضر نے ایک کشتی کو نقصان پہنچایا، ایک بچے کو قتل کیا اور ایک دیوار کو بغیر اجرت کے درست کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے۔ بعد میں حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ ہر کام اللہ کے حکم اور تقدیر کے تحت تھا، جس میں بڑی حکمت چھپی ہوئی تھی۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے جی؟ ہر وہ بات جو ہمیں ظاہری طور پر بری لگتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ واقعی نقصان دہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں حکمتیں چھپی ہوتی ہیں۔ اوننے کو باندھنے والی ایک حدیث ہے، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا میں اپنے اونٹ کو باندھوں یا اللہ پر بھروسہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے باندھو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تقدیر پر ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ تدبیر ترک کر دی جائے، بلکہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ کو ان سچے واقعات سے کچھ سبق حاصل ہوا، کچھ سمجھ آئی؟ اگر آپ کو یہ پیغام دل سے لگا ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھیں، میں اپنے نصیب پر راضی ہوں۔ اور آئیے سب مل کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ، ہمیں اپنی تقدیر سے کبھی شکوہ نہ ہو، ہمیں ہر حال میں تجھ پر بھروسہ اور رضا عطا فرما۔ جو نہ ملا اس میں تیرا علم اور کرم تھا، ہمیں اس پر یقین عطا فرما۔ اس ویڈیو کو کسی ایسے شخص کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو ٹوٹ چکا ہو، جو سمجھتا ہو کہ اس کا نصیب خراب ہے، تاکہ وہ بھی جان سکے کہ اللہ ہمیشہ بہتر ہی لکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔